الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج دنیا کا انسان اللہ کی مدد کے لیے بہت پریشان ہے. اس کو لگتا ہے نہ اوپر سے نہ نیچے سے نہ ادھر سے نہ ادھر سے مدد آ ہی نہیں رہی. اگر اسی طرح مدد نہ آئی تو ہمارا کیا بنے گا, ہمارا کیا ہوگا؟ دوسری طرف کتاب اللہ میں اور احادیث میں ایمان والوں کی مدد کے وعدے کیے گئے, لیکن مدد سے پہلے امتحان کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت بہت آسان ہے اور بہت آسانی سے تم کو مل جائے گی. حالانکہ اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, مجاہدے کرنے پڑیں گے, محنتیں کرنی پڑے گی, قربانیاں دینی پڑے گی. تو اللہ قربانیاں لیں گے پھر انعام دیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں, دیتے ہیں, لیکن دینے سے پہلے امتحان پورا لیتے ہیں کہ یہ لوگ دینے کے لائق ہے کہ نہیں. دینے کے بعد جو چیزیں ان کو دی جائے گی اس کو برت پائیں گے, رکھ پائیں گے, نبھا پائیں گے کہ نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں تیرہ سالوں تک وحی کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا. اتنی مبارک سرزمین پر اتنا پیارا نبی بھیجا, لوگوں کو اس نبی کے فالو کرنے کی دعوت دی. اور سینکڑوں معجزات دکھائے.
لیکن جب آدمی ضد پر اتر جاتا ہے تو اس کو حق نظر نہیں آتا، سچائی اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آنکھیں بند ہو جاتی ہے، دل بند ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں معجزات مکے والے حضور کی آنکھوں سے دیکھ چکے، لیکن ان کی مزاج میں جو ضد تھی وہ ضد کم نہیں ہوئی، ہٹدرمی کم نہیں ہوئی، بلکہ جتنا معجزات بتاتے تھے، آیات اتارتے تھے، اتنی دشمنی بڑھتی جاتی تھی۔ مان کر دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم والوں کی پریشانیوں سے تنگ آ کر قحط سالی کی بد دعا کر کہ اللہ ان پر ایسی قحط سالی آئے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی، اور یہ وعدہ پورا ہو گیا اور قحط سالی آ گئی، اور قحط سالی میں ہڈیاں کھاتے تھے، چمڑیاں کھاتے تھے مردار کی۔ اخیر میں ابو سفیان کے پاس آئے کہ آپ جا کر ریکویسٹ کرو، قوم کا برا حال ہے، یہ قوم انہی کی ہے، کچھ رحم فرمائے، قحط سالی کم ہو جائے۔ مدینہ آئے، ابو سفیان نے پھر بڑی بڑی باتیں کی کہ بس جیسے ہی قحط سالی ختم ہو گئی کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور نے دعا کر دی، نبی بڑے بھولے ہوتے، دعا کر دی، دعا کے بعد قحط سالی ختم ہو گئی، ان کی بد کرداری پھر شروع ہو گئی، وہ پہلے والی نافرمانی لوٹ کر دوبارہ آ گئی، نہیں مانے، اپنے ضد سے ہٹے نہیں۔ ان کے دل میں حسد بہت بھرا ہوا تھا کہ قوم میں بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے حضور کو نبی کیسے بنا دیا گیا ہے۔ ابو جہل کہتا تھا، عتبہ کہتا تھا، شیبہ کہتا تھا کہ اگر حضور جیسی نبی وحی لے کر جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو میں حضور کی نبی کی وحی مان لوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کس کو نبی بنایا جائے اور کس کو نبی نہ بنایا جائے، یہ ٹھیکہ تم کو نہیں دیا ہے، ہم نے یہ کانٹریکٹ ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، کون لائق ہے نبی بنانے کی یہ ہمیں معلوم ہے، تو ہم اس کے مطابق دیتے ہیں، اس کے مطابق وہ نبی بناتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ 13 سالوں کی سر پھٹول اور رات دن کا حضور کا رونا اور ان کے سامنے دین کی دعوت دینا جب بیکار جاتا ہوا ثابت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھولا۔ دیکھو ایک بات سمجھو، یہ دین قیامت تک کے لیے چلنے کے واسطے آیا ہے۔ جو نہیں چلے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا، اور جو چلے گا اس کو لے کر چلا جائے گا۔ جو کامیابی کی تلاش کرے گا اس کو کامیابی ملے گی، اور جو الجھے گا تو اس کو الجھا کر کنارے پر لگا دیا جائے گا۔
مشرکین مکہ بھی شیاطین کی الجھنوں میں آ گئے تھے. کیسی الجھن؟ قرآن کریم نے کہا کہ میتا یعنی اپنی موت جو جانور مر جائے معقول اللحم اس کو مت کھاؤ، وہ حرام ہے. تو شیطان نے ان کے دماغ میں الٹا چکر چلایا اور ان کو یہ سمجھایا کہ جس جانور کو اللہ نے مارا وہ کیسے جو ہے ناجائز ہو سکتا ہے، اور جس جانور کو ہم اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ نے مارا ہے تو بہت مبارک ہے، اس کو کھاؤ. جیسے ہمارے یہاں کے دبلے مردہ جانور کو لے جا کے کھاتے ہیں. تو ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی. نتیجہ ہوا کہ الٹی سڑک پر چڑھ پڑے کہ حلال کھانا چھوڑ کر حرام کی طرف آ گئے. اپنی اولاد کا گلا دبا کر مار ڈالتے تھے. کہتے تھے ہمارے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، ان کو کون کھلائے گا، تو ابھی بچپن ہی میں ان کا گلا دبا دیا جائے. اور اجنبی جو چھوٹے چھوٹے بچے ملتے تھے ان کو جانوروں اور ان کو بتوں کے اوپر، دیو استھانوں کے اوپر بلی چڑھا دیتے تھے. اتنی برائیاں ان کے اندر اور اتنی رسوم غلط ان کے اندر داخل ہو گئی تھی، کیونکہ جو شیطان کی پٹی پر چلا وہ عجیب عجیب غلط کام کرے گا اور شیطان کو اس پہ مزہ آتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ معلم الملکوت ہے. اس کو فرشتوں نے سبق پڑھائے ہیں، جنات کو، شیطان کو. یہ ملکوت یعنی ملائکہ نے سبق پڑھا کر عزازیل کے درجے پر پہنچایا تھا. لیکن جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا گیا تو دربار ربانی سے نکالا گیا، آسمان سے نہیں نکالا گیا. لیکن جب حضرت آدم اور حوا کا لباس اتروا دیا، شیطان کا سب سے پیارا کام یہ ہے کہ انسان کو ننگا کر دے. آج یہ دنیا میں ننگاپن اور لباس کی اوریانی جو نظر آتی ہے یہ شیطان کی مہمیز کی وجہ سے ہے. کم سے کم لڑکیاں لباس پہنتی ہے، جسم دکھانے والا لباس پہنتی ہے، باریک پہنتی ہے، تنگ پہنتی ہے. یہ تمام چوچلے شیطان نے سکھائے ہیں کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ دکھاؤ. حضرت آدم کا جسم عریان ہو جائے اس لیے گندم کا دانہ کھلایا اور حضرت حوا کو بھی کھلایا تاکہ جہنم میں ان کے کپڑے اتر جائیں. تو شیطان کا کام انسانوں کے کپڑے اتار لینا ہے. آج پوری دنیا میں عریانیت اور ننگاپن جو چل رہا ہے وہ شیطان کی پڑھائی کا نتیجہ ہے. ورنہ انبیاء کرام کی تعلیمات انتہائی طور پر پاکیزہ ہوتی ہے، خوبیوں والی، کمال والی ہوتی ہے. وہ جسم کو ڈھانکنے کے مستقل طریقے بتاتے ہیں اور جسم کو چھپانا یہ انسانیت کا حصہ بتاتے ہیں. اور اس میں حیا کا
عنصر شامل کرتے اور ایسا فرماتے کہ لباس تقوی پہنو، اس بنا پر کہ تقوی والا لباس جب پہنو گے تو تمہاری زندگی کے اندر تقوی آئے گا، تمہارے مزاج میں تقوی آئے گا۔ جیسا لباس پہنو گے اس کا اثر تمہارے جسم کے اندر آئے گا۔ تو اگر تم نے کپڑا حیا والا پہنا تو تمہاری زندگی کے اندر تقوی خود بخود جو ہے وہ نمائش پائے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ عریانیت کی دعوت یہ شیطان کی دعوت، اللہ تعالیٰ فحشا کی دعوت نہیں دیتے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی دعوت نہیں دیتے۔ اس لیے لباس کی کیٹیگریاں رکھی، ننگا پن حرام قرار دیا، مرد کے لیے لباس طے کیا۔ ہمارے تو مردے کا کفن جو ہوتا ہے وہ بھی حیا والا ہوتا ہے، تو زندے کا تو پوچھ رہے ہی کیا بھائی، اس کا سطر کھل نہ جائے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو پھر زندہ کا سطر کھل نہ جائے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ بہرحال شیطان نے یہ سب نئے نئے چوچلے نکال کر انسانوں کو انسانیت کی ڈگر سے ہٹا کر اسے حیوانیت کی ڈگر کے اوپر ڈال دیا۔ یہ اس کی برائی، یہ اس کی خرابی۔ تو شیطان کا کام برائی کا کام، انسان کا کام بھلائی کا کام ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت خیر کی دعوت ہے۔ 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو دعوت دی، لیکن جب اس دعوت کا کوئی اثر نہ پڑا، کیونکہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ انہیں ہدایت ملے۔ ہدایت کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور ہدایت کا دینا اللہ کا کام ہے۔ ابو لہب کا آخری وقت آیا، سرکار کو پتا چلا، آپ دوڑے ہوئے گئے، وہاں پہلے سے ابو لہب اور ابو جہل موجود تھے۔ وہ تلقین کر ہی رہے تھے، کلمے کی تلقین کر ہی رہے تھے، کفر کی تلقین کر ہی رہے تھے کہ سرکار دل مسوس کر آ گئے اور کہا چچا ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو، کل آخرت میں آپ کو جنت دلوانے کا میں ذمہ دار بن جاؤں۔ لیکن ہدایتیں بھی تقریر سے نہیں ملتی بلکہ تقدیر سے ملتی ہے۔ رات دن دین کی اتنی مدد کرنے والے ابو طالب اخیر میں علی دین عبد المطلب چلے گئے اور ایمان سے محروم رہ گئے۔ سرکار ہاتھ مسوستے رہ گئے اور دعا کرتے رہ گئے کہ جب تک مجھے روکا نہیں جائے گا میں میرے چچا کے جنت میں لے جانے کی دعا کروں۔ جب روک دیا گیا تو رک گئے۔ کون سے منٹ میں اللہ کس بندے کو ہدایت عطا فرمائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔
اور کون سے گھنٹے میں اللہ کسی کی ہدایت چھین لیں گے یہ بھی کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. اس لیے دعاؤں کے اندر ایک دعا بتائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ہدایت تو نے عطا فرمائی، ہدایت کے دینے والے اللہ ہیں. تو جب تو نے ہدایت والی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اچانک یہ نعمت سے محروم کر دینا، دینے والا دے بھی سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. اس لیے ہدایت اللہ نے دی ہے تو ہدایت کے باقی رہنے کی اللہ کے دربار میں دعا کرنا. یہ نمازوں کا پڑھنا ہدایت کے باقی رہنے کی محنت ہے. یہ نمازوں کا پڑھنا یہ ہدایت کے باقی رہنے کی محنت ہے. یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ہدایت کے باقی رکھنے کی محنت ہے. یہ وظائف اور اوراد کا پڑھنا یہ ہدایت کے باقی رکھنے کی محنت ہے. یہ سب پانی پہنچتا رہے گا تو یہ درخت کو سینچائی ملے گی اور یہ درخت ہرا بھرا رہے گا. جب نہیں مانے مکے والے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سرچشمے کو مدینے میں منتقل کر دیا. جب تمہاری قسمت میں نہیں ہے نبی کی خدمت، صحابہ کی خدمت، یہ جام لبالب ہدایت کا تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو ہم لے جاتے ہیں. ہم کو کمی کوئی نہیں ہے، انسانوں کی کمی نہیں ہے، جگہوں کی کمی نہیں ہے، ہدایت پر لانے والے انسانوں کی کمی نہیں ہے. میں یہ ہدایت کے جام لے کر مدینے جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، مکے والے محروم رہ گئے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہ گئے، اور مدینے والوں نے 10 سال کے بعد مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور جامع ہدایت لے کر مکے والوں کے لیے بھی آئے. تب جا کر کے اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ تم اگر کام نہیں کرو گے تو میں دوسری قوم سے کام لوں گا، تم سے کام نہیں لوں گا. جس سے چاہوں میں اپنے بندوں میں سے کام لے سکتا ہوں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے وہ بڑی عجیب ہے. حضور چھپتے چھپاتے اللہ کی اجازت پر ہجرت کے لیے نکلے اور غار ثور میں 3 دن کے لیے تشریف فرما ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ میں، وہ بھی چوکیدار ہیں، حضور کی حفاظت کر رہے ہیں. اسباب کی دنیا سے اصل حفاظت کرنے والے تو اللہ ہیں. کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. سرکار کو گود میں سلایا ہے، گود کو صاف کیا ہے، غار کو صاف کیا ہے، سوراخ بند کیے ہیں، اور پھر جو ہے لیٹے ہیں کہ آقا کو آرام مل جائے. خود کے آرام کی فکر نہیں کرتے. صحابہ ایسے قربانی دینے والے ہیں کہ اپنے آرام کو سرکار کے آرام کے لیے قربان کر ڈالتے ہیں، اپنا سب کچھ دین کے لیے لگا دیتے ہیں. اور دین کے آغاز میں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جان بھی لگانا پڑتا ہے اور مال بھی لگانا پڑتا ہے. تب جا کر کے شروع میں دین پنپتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. پھر اچانک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو چوکنا ہے، جاگ رہے ہیں. کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو آسمان پر نگاہ چلی گئی. اوپر تو غار ہے
دیکھ کر اچانک گھبراہٹ ہوئی، اس لیے کہ وہ جو 100 اونٹوں کا انعام ظاہر کیا تھا مشرکین نے کہ یہ 2 حضرات کو زندہ جو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا، تو وہ بالکل سر پر آ گئے ہیں اور خالی اپنے پیروں پر دیکھیں گے تو فوری طور پر جو ہے حضور کو اور مجھے دیکھ لیں گے، اور پھر میری گرفتاری کی تو فکر نہیں، لیکن دین جو پورے عالم میں پھیلانے کی ذمہ داری ہے وہ سرکار مدینہ گرفتار ہو جائے گی، کام رک جائے گا۔ کام دین کا رکنا نہیں چاہیے، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو کہ ہمارا دین چلتا رہے، ہماری اولاد لگتی رہے، ہماری نسلیں رکھتی رہے، ہمارا دین کا یہ چکر جو ہے یہ رک نہ جائے۔ اس کو چلانے کے لیے محنتیں کرتے رہنا، کوششیں کرتے رہنا، اور ہمارا جہادی کوشش کرنا۔ جیسے میں نے سنا کہ کل یہاں جو ہے میت کو دفن کفن کیسے کیے جاتے ہیں اس کے سلسلے کا ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ بھی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہے اور اس کو بھی معلوم کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کو اچھی طرح سے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کسی بھی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ہمارے بھائیوں کو اول منزل تک پہنچانے میں مددگار بنے گے۔ کتابوں کے اندر میتوں کو کفن دینا، غسل دینا، دفنانا، اس کے مستقل ابواب آئے اور اس کی مستقل تفصیلات آئی ہے، تو وہ علماء آ کر بتائیں گے اور ہمیں آسانی کے ساتھ اس کو سیکھ گئے۔ ذرا بے قراری ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس بے قراری کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، اور جاگنے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے ابو بکر، پریشانی کیوں ہے؟ کہ سرکار وہ انعام لینے والے اوپر آ چکے، اگر ہمارے اوپر نظر پڑ گئی تو؟ اب جواب سنو، نبی کا عزم کتنا اونچا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہے، اس کا اللہ کی ذات پر یقین کتنا زبردست ہوتا ہے۔ سر پہ دشمن آ گئے ہیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تو اور میں جہاں تک جو پہنچے ہیں اور اس غار میں پہنچے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں پہنچے، اللہ کی مرضی سے پہنچے، اور جو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی مدد آتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے یہاں، ہم لوگ دونوں تنہا اور اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ان کو اندھا کر دیں گے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، چلے جائیں گے، اور اللہ ہماری حفاظت کر کے مدینہ منورہ میں سلامتی کے ساتھ پہنچائیں گے۔ اتنا اطمینان کا جواب تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو یہ جملے سے اطمینان ہو گیا، ایمان والے کے ایمان کے جملے سے سامنے والے کی زندگی میں اطمینان آ جاتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایمان اور یہ اطمینان خود صاحب ایمان کے دل میں موجود ہو۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے سکینہ اتار دیا نبی کے دل میں بھی اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر کے دل میں بھی۔ وَأَنزَلَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا
واللہ عزیز حکیم۔ یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے کیوں ذکر کیا؟ آج جو عام طور پر شکایتیں کی جاتی ہے، مدد نہیں ہے، مدد نہیں ہے، مدد نہیں ہے، تو ہمیں جواب تلاش کرنا چاہیے کہ مدد کب کب سرکار کو ملی ہے اور کب کب مدد نہیں آئی۔ جب اللہ کے احکام ٹوٹے تو مدد ہٹ گئی، اور جب اللہ کے احکام پر عمل ہوا تو مدد آئی۔ غار ثور میں مدد آئی اس لیے کہ اللہ کے حکم پر نکلے اور اللہ کے حکم پر ٹھہرے اور اللہ کے حکم پر قیام کیا تو اللہ کی مدد آئی، اللہ نے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اور غزوہ احد میں بڑی مضبوط ٹیم ہونے کے باوجود اللہ کے احکام ٹوٹے تو اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ چھوٹا سا خلاصہ ہے آج کی تقریر کا کہ جب ہم اللہ کی مدد کے امیدوار ہوں کہ ہمیں اللہ کی مدد ملے تو زندگی کے مختلف کونوں میں دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، اس کو درست کر لو، اور جہاں احکام درست ہیں ان کو مستحکم کر لو، اور یہ تمام کے وسائل سے اللہ کے دربار میں دعا مانگو۔ انشاءاللہ قدم قدم پر اللہ کی نصرت آئے گی، مدد آئے گی۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب نے اپنے والد صاحب مرحوم کی یاد کو تازہ رکھا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہمیشہ پروگرام کی ترتیب دیتے تھے، یاد کرتے تھے، بے تکلف بلاتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ آج صاحبزادے نے وصال کے بعد جو ہے ہمیں یاد کیا، بلائے۔ اللہ تعالی ان کی اس دینی فکر کو باقی رکھے اور بھی نوجوان ان کے ساتھ جڑ جائیں اور خوب کام کریں۔ آپ جو پروگرام اچھے اچھے بناتے ہیں میں اس کو حوصلہ دیتا ہوں اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو مزید دین کے کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ کھیلیے، منع نہیں ہے، کرکٹ کے میدان میں بھی جائیے، منع نہیں ہے، وقت پر نمازوں کی پابندی کیجیے، فٹ بال بھی کھیلیے، والی بال بھی کھیلیے، فجر کی نماز کا اہتمام کیجیے، عشاء کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ ہم کھیلنے سے منع نہیں کرتے، ہم ایسے کھیل سے منع کرتے ہیں کہ جو انسان کو اتنا مصروف کر دے کہ نماز بالائے طاق چلی جائے، سنتوں کے خلاف لباس ہو، بری چیزیں اور بری عادتیں ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ اس سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو فٹ رکھیے اور نمازوں میں مضبوط رکھیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، اللہ سے مانگنے کا ایک مزاج بنائیے، اللہ وہاں بھی کامیابیاں دیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد محترم ہوتے، ان کے برادر برطانیہ میں مولانا اسماعیل صاحب انتقال فرمائے، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے، تمام رشتہ داروں کو، بھائیوں کو اور متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو باوجود بارش کے آپ تشریف لائے، اللہ اپنے فضل سے منظور فرمائے اور قبول فرمائے، قدم قدم پر اجر بے بہا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله
علانيته وسره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف علاءنا واسقامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے احکام پورے کرنے والا بنا، اور اللہ اس میں کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما۔ 100% تیرے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو دین کی طرف مڑ کر آنے والا بنا دے۔ اللہ اتنی حسین مسجد میں اللہ بہترین نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ مسجد کو آباد فرما دے، جنہوں نے اس کو بنایا ان کو آباد فرما دے۔ اے الہ العالمین نماز پڑھنے والوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ نوجوانوں کو دین کی طرف رغبت عطا فرما دے، محبت اور ذوق شوق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔